अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, एक पॉइंट ये है कि मैंने जो इंटरव्यू सुने हैं इनके ज़हीर के, उसके शब्बीर के, वो कहते हैं जी हम 6 दिन कराची में रुक रहे हैं। सबसे पहले इनसे ये इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये किस जगह पे किस डेट से किस डेट तक रुके हैं, और उसको टैली किया जाए इनके मोबाइल डाटा के साथ, सीडीआर के साथ, कि वाकई इनके मोबाइल वहां पे मौजूद थे। एक नंबर। दूसरे नंबर पे उस दौरान इन्होंने कितनी दफा उस बच्ची के साथ राब्ता किया है 6 दिन में, क्योंकि मेरा ज़हन कहता है कि इस 6 दिन के दौरान ही ये बच्ची को वर्गलाते रहे हैं घर से निकलने के लिए। ठीक है। और फिर देखें कि आखिरी दिन जब इन्होंने मूव किया है तो बच्ची उस वक्त अपने घर में थी कि, या अगर उसी डेट को ये निकले हैं तो फिर डेफिनेटली ये बच्ची को अपने साथ लेके आए हैं, अगवा करके लाए हैं। ये मामला तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो उनसे ये इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि जी आप 6 दिन कहाँ पे रुके रहे हैं। जब बच्ची ने कह दिया था कि मेरे माँ बाप नहीं मान रहे, पहले जो मैंने इनका इंटरव्यू सुना है उसमें शबीर ने कहा था जी हमें बच्ची ने रास्ते में फोन किया, हम पता नहीं सक्खर थे, हम वहां से वापिस हो गए। झूठे लोग हैं ना, फ्रॉड कर रहे हैं कि हम वहां से वापस हो गए। अभी इनका लेटेस्ट जो इंटरव्यू है वो जी हम 6 दिन उस जगह को देखा जाए, चाहे इनके रिलेटिव्स थे या होटल थे वहां के, जहां पे इनका चेक इन और चेक आउट चेक किया जाए, इनके मोबाइल्स की लोकेशन निकाली जाए और देखा जाए कि जब बच्ची वहां से मूव हुई है तो इनकी भी अगर मूवमेंट डेट वही है तो ये फिर सारा मसला साफ। और दूसरा पॉइंट भाई ये है कि उन 6 दिनों में जो इनके मोबाइल हैं उसमें देखें कि उन 6 दिन जी वो ये कहते हैं कि बोल तो झूठ ही रहे हैं, लेकिन मुझे शक पड़ता है कि ये कराची आए हैं और बच्ची इनके साथ गई है। उस दौरान देखें कि इनसे कौन कौन से लोग पूरा रिकॉर्ड निकलवाएं, कौन कौन से लोग इनसे राब्ते में होते रहे हैं। फिर आप ये जो फ्रेंचाइज है या जहां पे भी एप्लीकेशन देनी पड़ती है उन सब लोगों के जो नंबर उन दौरान इनको कॉलें आती रही हैं उन सब का बायोडाटा निकलवाएं कि इनके साथ कौन कौन से लोग राब्ते में थे। सब कुछ कट्ठा छट्ठा उसमें निकल आएगा। अगर गैंग है तो गैंग भी आ जाएगा, अगर जुनारा में हम भी इनसे राब्ते में भी थे वो भी सामने आ जाएगी, अगर वकील इनसे राब्ते में था तो वो भी सामने आ जाएगा। सिर्फ इन 2 पॉइंटों पे चले, क्योंकि झूठ ये है कि हम सक्खर से वापस चले गए, फिर जी हम 6 दिन रुके रहे। पहले झूठ ये था कि बच्ची ने कहा कि माँ वालदैन नहीं मान रहे, आप वापस चले जाइए, आप बेइज्जती होगी, हम सक्खर से वापस चले गए। अभी लेटेस्ट कह रहे हैं जी हम 6 दिन कराची में बैठे रहे हैं। पहली जगह देखें ये कहाँ पे रुके रहे हैं, इनसे इन्वेस्टिगेशन करें ना, इनको छितर फेरें ये शबीर और जहीर को। मुझे समझ नहीं आ रही, जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया है, ये बेगैरती किया है, उनको वो हाथ नहीं डाल रहे हैं। बच्ची को आगे उन्होंने किया हुआ है, उसी को घसीटते लेके जा रहे होते हैं, वो आराम से चौधरी बन के चल रहा होता है। तो ये जरा चेक करें। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं पाकिस्तान कराची से ही हूँ। मेरा नाम सीमा नाज है और मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटी हैं माशाल्लाह। और मैं अभी फ़िलहाल आउट ऑफ कंट्री हूँ अपने हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हूँ। और आप लोगों की दुआएं चाहिए और हर बेटी के लिए मेरी ये दुआएं हैं कि परवरदिगार उनको नेक सीरत से नवाजे और उनको हिदायत दे कि वो अपने वालिदैन की फरमाबरदार बने और अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें। यकीन जाने जब से ये केस हुआ है 2000 का, मैं एक भी वीडियो मिस नहीं कर रही हूँ और मेरी दिल से ये दुआ है कि मेहदी काज़मी और उनकी वाइफ जो परेशान है उनका हाल देखा नहीं जाता, अल्लाह पाक उनकी बेटी से उनको मिला दे। और मैं रोज़ाना यही उम्मीद लगाकर वीडियो देखती हूँ कि किसी तरह मैं कोई ऐसी वीडियो देखूं जिसमें वो अपनी बेटी से मिल जाएं और अल्लाह ताला उनके हक में फैसला करे। सर मेरे ये बात समझ में नहीं आती है कि वालिदैन जो हैं वो माँ जो है 9 महीने पेट में रखकर बच्चे को जन्म देती है और वालिद जो है वो सारी जिंदगी खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों की परवरिश करता है। फिर यह औलाद माँ बाप का जो प्यार होता है अपने बच्चों के लिए वो कभी भी जो है वो उसमें कोई मतलब नहीं होता, वो बेलौस अपने बच्चों से प्यार करते हैं और उनसे उनको कोई लालच नहीं होता। तो क्या ये जो प्यार मोहब्बत जो है ये क्या माँ बाप के प्यार मोहब्बत के ऊपर के इतना भारी है?
میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. جو اب 2000 بچی ہے, بہت چھوٹی بچی ہے, وہ 13 سال جس وقت وہ گھر سے غائب ہوئی ہے یا اغوا کیا ہے یا اسے پٹا کے بیلا پھسلا کے لے جایا گیا ہے, اس ٹائم اس کی عمر جو ہے ان کے والد کے کہنے کے حساب سے 13 سال 11 مہینے کی تھی. تو ان کے پاس تو سارے ڈاکومنٹس ہیں, پھر ان کی سنوائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ان کی مطلب ان کو انصاف کیوں نہیں مل رہا ہے؟ بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے ہمارا قانون دیکھ کر کہ ماں باپ کو کوئی انصاف نہیں دلوایا جا رہا. اس طریقے سے اگر ہوتا رہو تو ہر بیٹی کو ہمت ہوگی, ہر بیٹی جو ہے وہ اس طرح کے کام کرے گی, تو کیا مطلب ہے؟ مطلب ماں باپ کا مقصد کوئی حق نہیں ہے بچوں پر. بچوں کے پر نکلے اور وہ اڑ جائیں گے, تو ماں باپ اپنے دل کو اور اپنے حوصلے کو اور اپنی خواہشوں کو کہاں لے کر جائیں گے؟ دعا زارا کے جو والد صاحب ہیں ماشاءاللہ سے اتنے اچھے ہیں. اچھا یہ لوگ جو ہیں وہ سید قوم ہے, بہت اچھی قوم ہوتی ہے سید. کوئی اور باپ ہوتا تو چھوڑ دیتا اپنی بیٹی کو, بولتا کہ اس نے غلط قدم اٹھایا ہے یا جو بھی ہے, یا نکاح کیا ہے, کابن ہوا ہے, مطلب پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا کوئی اور باپ ہوتا. تو ایسے ماں باپ تو قسمت والوں کو ملتے ہیں. مجھے ان کے اوپر اتنا ترس آ رہا ہے, اتنی تکلیف میں ہوں میں ان لوگوں کو دیکھ کر نا, اور میں ہر وقت دعا کر رہی ہوں کہ ان لوگوں سے ان کی بیٹی مل جائے. دعا زارا اپنے والد اور والدہ کے سپورٹ میں بیان دے دے, خدا اس کو نیکی دے اور ہدایت دے. اس بچی پہ جو جن لوگوں کے پاس وہ ہے وہ لوگ بالکل صحیح نہیں ہیں. انہوں نے شرافت کا کھول پہن رکھا ہے. اصل میں وہ یہاں دعا زارا تو اکیلے جا ہی نہیں سکتی کسی بھی طریقے سے. دعا زارا لاہور کسی بھی طریقے سے نہیں جا سکتی, اتنا لمبا سفر دعا زارا نہیں کر سکتی. اس کی بہت کم عمر ہے اور وہ ناسمجھ بچی ہے. جو بھی بیان اس کے میں نے ابھی تک سنے سب مطلب سن کر اور دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ پریشرائز کر کے اور اس کو اسکرپٹ لکھ کر دے کر اس سے یہ باتیں کہلوائی گئی ہیں. اور مقصد میرا ان بیٹیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جو بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اگر اپنی لائف کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ کبھی بھی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتی. کہانی اپنے آپ کو دہراتی ہے اور پھر یہ وقت ان پہ بھی ایک دن آتا ہے. تو دعا زارا کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ بیٹا آپ اللہ کے واسطے, ہر کسی کو دکھ اور آپ کے والدین کو دیکھ کر تو آپ کا دل اتنا پتھر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے والدین کو دیکھ کر کہ آپ کو دکھ نہیں ہوتا؟ نہیں کرو بیٹا, ایسا نہیں کرو. اپنے ماں باپ پہ دوسروں کے کہنے پہ الزام نہیں لگاؤ. آپ کے والد اور والدہ تو اتنے اچھے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کی سپورٹ میں کھڑے ہیں اور ہمت کی ہوئی ہے انہوں نے, اور انہوں نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. وہ ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں. خدارا ان کے اوپر رحم کرو. دیکھو کہانی دہراتی ہے اپنے آپ کو. کل کو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایک بیٹی دے گا. پھر جب وہ ایسا کوئی کام کرے گی تو پھر آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچو بیٹا, ایسا نہیں کرتے. میں بھی ایک ماں ہوں, مجھے بہت تکلیف ہے آپ کے والدین کی. آپ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, 2 والد اور والدہ ہیں, ان کو دیکھ کے ہمیں ہی ترس آتا ہے کہ شریف باپ ہے, اس کو کہاں اپنے روڈوں پہ لاگے کھڑا کر دیا, جلوس جلسے اور عدالت, کورٹ, تھانہ, کچہری, یہ سب ان چیزوں پہ مجبور کر دیا. پھر بھی شاباش ہے ایسے والد کو, باپ کو جو آپ کے لیے کھڑے ہیں ابھی بھی ہمت کر کے. تو ایسا نہیں کرو. اور ہمارا قانون اگر یہ غلط کاموں کا اور غلط لوگوں کا ساتھ دے گا, بڑا دل ٹوٹتا ہے اس چیز کو سوچ کر, سن کر, رونا بھی آتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے, بہت تکلیف پہنچتی ہے, جسمانی بھی اور روحانی بھی, ذہنی بھی, کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب اگر کورٹ, عدالت, قانون ہمارا اگر یہ مجرموں کا ساتھ دے گا تو پھر ہم لوگ اپنی تکلیف اور انصاف کے لیے کہاں جائیں گے؟ تکلیف کی انصاف کے لیے کہاں جائیں گے؟ ہم کس کے پاس جا کے روئیں گے؟ کس سے انصاف مانگیں گے اگر ان لوگوں کے ایسے فیصلے ہوئے تو؟ اتنا شریف باپ ہے, اس کو دیکھ کے اتنی تکلیف ہوتی ہے. دعا زارا اصل میں یہ اکیلی نہیں گئی ہے, پلاننگ کر کے اس کو پٹا کے, بچی کی کم عمر تھی, ناسمجھ ہے, اس کو اس سے معلوم کر کے ٹائمنگ یہ لوگ آگے خود لے کے گئے اس کو گاڑی میں, وہ خود سے نہیں گئی ہے. اور ابھی بھی جو کچھ وہ بول رہی ہے وہ سب ان کے پریشر میں آ کر بول رہی ہے. اور کورٹ میں بھی میں نے دیکھا تھا کہ اس کو جب بھی لے کر آئے تو لپیٹ کے لے کر آئے اور اس کو اکیلے بیان دینے ہی نہیں دیا. تو میری یہ دعا ہے
کہ ان والدین کو انصاف ملے اور اللہ تعالیٰ سب کو نیکی دے، ہدایت دے، اور ان کو انصاف ملے اور ان کی بیٹی اللہ پاک ان سے ملوا دے. بس میں بھی ماں ہوں ایک، میری یہ دعا ہے. مجھ سے یہ سب ناانصافی دیکھی نہیں جا رہی، مجھے بہت تکلیف ہے. اچھا وہ جو مافیا گروپ ہے وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، اور ان لوگوں نے یہ پلان کر کے لڑکی کو یہاں سے کسی بھی طریقے سے دعا کو بچی کو لے تو گئے ہیں، وہ لوگ ہی لے کے گئے ہیں، یہ خود نہیں گئی ہے وہاں سے کراچی سے، وہ خود نہیں گئی ہے، اس کو لے کے گئے ہیں. اور وہاں جا کر مطلب ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ مہدی علی کاظمی جو ہیں یہ اتنا مطلب بڑا ڈیسیجن لیں گے اور یہ کیس کریں گے، معاملہ یہ سب دائر کریں گے، تو ان کو اتنا اندازہ نہیں تھا. ورنہ دعا زارہ ابھی جہاں ہے وہاں نہیں ہوتی. وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے فوراً جو ہے وہ نکاح کیا، اور اب وہ حاجی صاحب جو ہیں وہ سج رہے ہیں. تو ان لوگوں کو بالکل ان کو سزا ہونا چاہیے، اور بچی کو بچی کے والدین سے ملا دینا چاہیے، ان کے پاس پہنچا دینا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی بھی بچی ایسی ہمت نہ کرے اور والدین کو دکھ نہ پہنچے. اور اس طریقے سے تو ہر بچی کو جو ہے نا ہمت ملے گی کہ قانون تو ہے وہ مجرموں کا اور غلط باتوں کا ہی ساتھ دے رہا ہے. تو ایسے آئے دن یہ کہانی ہوگی سر ہماری بھی بچی ہے، صرف وہ دعا زارہ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ پاکستان کی ہر بیٹی کا مسئلہ ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دعا زارہ کے والدین کو انصاف ملنا چاہیے. پلیز عدالت، کورٹ، تھانے جو بھی ہے سب افسران یہ سب اللہ کو حاضر ناظر جان کے اچھا فیصلہ کریں، ماں باپ کے حق میں فیصلہ کریں. اور 14 سال کی عمر میں تو نکاح جائز بھی نہیں ہے. تو یہ سب جو ہو رہا ہے ابھی تک غلط ہو رہا ہے. ویسے جبران ناصر سر جو ہیں وہ بہت اچھے وکیل ہیں اور وہ بڑا اچھا کیس مطلب لڑ رہے ہیں. اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور وہ دعا زارہ کو ان کے والدین سے ملا سکے. اور اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے اور سب کو ہدایت دے اور سب کو اللہ کا خوف پیدا کرے دل میں. اور ماں باپ کو ضرور انصاف ملنا چاہیے. ماں باپ کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے سر. بہت تکلیف میں ہوں میں، مجھے بالکل بھی نہیں اچھا لگ رہا. جس دن میں دیکھوں گی کہ ہاں دعا زارہ اپنے والدین سے مل گئی ہے مجھے بڑی خوشی ہوگی. لگے